رمضان آنے سے کچھ دن پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک سوال کیا۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں جانتے کون آ رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کون آ رہا ہے، یعنی یہ نہیں پوچھا کہ کیا آ رہا ہے، بلکہ آپ نے کون کا لفظ، کیونکہ کون ایک بھاری بھرکم لفظ ہے، تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، پوچھا کہ بتاؤ کون آ رہا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا ایسا تو نہیں کہ کوئی دشمن کا لشکر آ رہا ہے ہم پہ جو حملہ کر دے یا کوئی ایسا معاملہ۔ تو آقا علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ کون آ رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ رمضان آ رہا ہے، یعنی رمضان کا وہ مبارک اور مقدس مہینہ آ رہا ہے جو عبادت کا مہینہ ہے، جو عبادت کا سیزن ہوا کرتا ہے، جس میں ہر بندہ نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ وہ لوگ جو ساری زندگی نماز کے قریب نہیں جاتے، ان کے بھی سروں پر ٹوپی ہوتی ہیں اور مسجدوں میں دوڑ لگاتے پھرتے ہیں، مسجدوں کے اندر مسجدوں کے لیے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں اور روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے رمضان کو بڑا اسپیشل طریقے سے پیش کیا اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کون آ رہا ہے۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہترین انداز میں صحابہ کرام سے بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ بڑا تعجب کے ساتھ آپ نے فرمایا تاکہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ عبادت کے لیے خاص ہے، اور اس مہینے میں ہر کام کا ایک جو نیکی کا کام ہوگا وہ 100 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر کر دی جاتی ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اس مہینے میں گناہ کے کام کرتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس میں قید ہوتا ہے، وسوسہ پیدا کرنے والا شیطان بھی شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو جو کچھ کارنامے ہوتے ہیں وہ انسان کے خود کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، خود اپنے کرتوت ہوا کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے اچھے سے تیاری کریں۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، تو شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے آپ اچھے سے تیاری کریں، رمضان کے آنے کو دلی طور پر شکر منائیں، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں، اور یہ کہیں کہ اے پروردگار عالم تیری رحمتیں ہیں ہم پر جو تو نے آنے والے رمضان کے قریب ہمیں پہنچا دیا ہے، اور تو ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے تاکہ اس مہینے میں ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، ہم تجھے منائیں، تیرے سامنے روئیں گڑگڑائیں، تیرے سامنے اپنی دعاؤں کو رکھیں، اپنی پریشانیوں کو رکھیں، اور ہم تجھ کو راضی کر لیں۔ تو اس طرح سے پہلے سے ایک ذہن بنانا، پہلے سے ذہن کریٹ کرنا، یہ عمل باعث برکت ہے۔ وہ بچے